السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان میں ریسرچ کلچر کیا ہے؟ یونیورسٹی ایجوکیشن میں ریسرچ کا کیا رول ہے؟ اور عملاً آج کل پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کس درجے میں ہے؟ اور یونیورسٹیز کو، ایجوکیشن سیکٹر کو، سوسائٹی کو، بزنس کمیونٹی کو اور انڈسٹری کو اس ریسرچ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسی پر آج ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر کاشف سعید صاحب کو۔ پروفیسر ڈاکٹر کاشف سعید گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے یونیورسٹی میں تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایکسپرٹیز ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کاشف صاحب ویلکم۔ جی تھینک یو۔ میرا نام کاشف سعید ہے، میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبہ سے وابستہ ہوں، پی ایچ ڈی ہوں مارکیٹنگ میں، اور اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ میں۔ پچھلے 16 سال سے کام کر رہا ہوں، اور باہر کچھ یونیورسٹیز میں وزٹنگ پروفیسر رہا ہوں، کچھ کنسلٹینسی کی ہے، کچھ 60 آڈ پبلیکیشنز ہیں میری جرنلس میں، کچھ بک چیپٹرز ہیں، کچھ کانفرنس پروسیڈنگس ہیں۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ تعلیم کے شعبے میں آ کیسے گئے؟ یہ بڑا ایک آپ کا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ تعلیم میں میں کیسے آیا۔ ہمارا گھر کا ایک تو میں سب سے پہلے کہوں گا ماحول جو تھا وہ والد صاحب کی وجہ سے، میری پھپھو جان کی وجہ سے، میرے چچا کی وجہ سے، آلدو ہم گاؤں میں رہتے تھے لیکن ماحول تھا پڑھائی کا، پڑھنے لکھنے کا، اور رواج تھا کہ ڈائری بھی لکھنی ہے، کتاب بھی پڑھنی ہے، اخبار بھی پڑھنی ہے۔ وی ور فورسڈ کہ یار آپ سنڈے آج تو اخبار ضرور پڑھو۔ تو معاویہ بھائی، ایک تو میں دیکھتا ہوں کہ جو گھر کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا، کہ شروع سے ہی اس بات کی طرف توجہ تھی کہ پڑھائی لکھائی کرنی ہے۔ دوسرا میں اس کو دیکھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ کہ استاد کا آنکھا بھی تھا اس میں۔ استاد کا آنکھا ایسے تھا کہ جب میں نے ایم بی اے میں اپنا پہلا سیمسٹر مکمل کیا اور بڑی اچھی میری ایک پوزیشن آئی کلاس میں، تو میں ایک دن کوریڈورز میں سے گزر رہا تھا، تو ہمارے ایک استاد محترم ہوتے تھے، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں کرے، ڈاکٹر سہیل، تو گزر رہے تھے تو انہوں نے آواز دے لی۔ وہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، ان کا انداز تھا پڑھانے کا، ٹھیک ہے، آواز دے لی، کہتے ہیں کاشف بات سنو۔ میں ڈرتے جھجکتے ہم چلے گئے، ہم 3-4 لڑکے گزر رہے تھے، وی ور جسٹ پاسنگ بائی اٹ۔ تو کہتے ہیں یار سیمسٹر 1 کمپلیٹ ہو گیا تو کلاس کو لیکچر دو۔ کیا بات ہے۔ میں نے کہا سر مطلب آپ پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے تو میں کیا لیکچر دوں سر۔ میں خیر خاموش کھڑا رہا وہاں پہ۔ تو مجھے کہتے ہیں تم ایسا کرو، تمہاری کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں تو تم ٹیچنگ میں جانا۔ اچھا خیر، ہم نے کہا کہ اساتذہ پتہ نہیں فی البدی کو بات کہہ دی، دماغ میں آئی ہوگی ان کے، کہہ دی انہوں نے بات، تو ہم نے سر سنی انسنی کر دی اور آئی وینٹ اوے۔ ایم بی اے سر کمپلیٹ ہوا معاویہ بھائی۔ ایم بی اے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پروڈکشن کی جاب کی، میں نے سیلز کی جاب کی ایک ملٹی نیشنل بینک کے ساتھ۔ ان کی بات ایکو کرے مجھے ذرا سی مایوسی ہونا تو مجھے ان کی بات ایکو کرے کہ یار تم ٹیچنگ میں جانا، یار ٹیچنگ میں جانا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنا ریزائن دیا ملٹی نیشنل بینک کی سیلز فورس سے۔ باس ہمارے بڑے کمال تھے، بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے لینے پہنچ کے پیچھے کہتے ہیں یار یہ تم کیوں چھوڑ کے آئے ہو، تمہارے ٹارگیٹس پورے ہو رہے ہیں، تمہارا مطلب یو آر ویری کمفرٹیبل، تو کیوں تمہاری سپر ہے تو پھر تم چھوڑتے ہو، تم کیوں چھوڑ رہے ہو جاب کو۔ یہاں تک کہ میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ناشتہ کیا، صحیح، اور وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے۔ مجھے کہتے ہیں آپ کیا کھاتے ہو، میں نے کہا سر میں پراٹھے پہ حلوہ رکھ کے کھاتا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں چلو پراٹھے پہ حلوہ رکھ کے کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اب ایک ملٹی نیشنل بینک کا ایک سینئر مینیجر پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ایک سادہ سے سیلز مین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک مینجمنٹ سکل ہے، ایک انسان کو ڈیل کرنے کی۔ خیر وہ میرے 1-2 دفعہ وہ آئے، انہوں نے کہا، میں نہیں انکریج ہوا، دین ہی سیڈ ٹھیک ہے یار ٹرائی یور لک ان ٹیچنگ۔ تو میں معاویہ بھائی ٹیچنگ سٹارٹ کر دی وزٹنگ کے طور پہ۔ مارننگ میں جاب کرتا تھا، ایوننگ میں نے کہاں سے؟ اسلام آباد سے۔ اچھا اسلام آباد سے، جی۔ تو میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی اینڈ آئی فاؤنڈ مائی سیلف ویری کمفرٹیبل اوور دیئر۔ تو مجھے استاد محترم کی کہی جو بات تھی نا کہ یار ٹیچنگ میں جانا اور تمہاری جو کمیونیکیشن سکلز ہیں نا وہ اچھی ہیں، استادوں کے کہنے کے مطابق منڈا ماسٹر لگ گیا۔ تو وہ
وقت کے ساتھ ساتھ کبھی سوچا نہیں تھا آنیسٹلی. ہمارے ہاں کون سا کوئی اتنا بڑی ڈیپ ڈاؤن کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچپن سے ہی کہ یار آپ اس کیریئر کے لیے بنے ہو. تو استاد کی نگاہ اور نظر ہوتی ہے سر, میں یہ سمجھتا ہوں. اور جن اساتذہ سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ اہل علم بھی تھے اور اہل نظر بھی تھے. تو وہ مجھے ان کی جو بات ہے نا, مجھے ایسے لگا کہ دھکا دے دوں کہ نہ ادھر ادھر سے, وہ مجھے ٹھپ کر کے ٹیچنگ کے اندر وہ مجھے ٹیچنگ میں لے آئی بات. ویژنری ٹیچرز کو یہ نظر آ جاتا تھا کہ ہمارے سامنے جو کلاس بیٹھی ہے obvious بات, اس میں کون سا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے اندر کیا اسکل ہے اور کس سائڈ پہ وہ جا سکتا ہے. obviously yes. تو آپ کے سوال سے ایک گھر کا ماحول, والد صاحب کی طرف سے تاکید, پھپھو جان کی طرف سے دادا کی ریڈنگ ایبلٹی, میری دادو, اب آئی ڈونٹ نو یہ اس شو کا ڈیکورم ہے کہ نہیں, ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے تو گاؤں میں لوگ عام طور پہ چھتوں پہ سوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں. تو میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ آسمان کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا کرتی تھی. اچھا. اور انہیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ فلاں سائڈ سے اگر بادل آ رہا ہے تو یہ جلدی برسے گا, فلاں سائڈ سے بادل آ رہا ہے تو یہ بارش نہیں ہوگی. کیا بات. تو یہ جو آبزرویشنز تھیں اور یہ جو کتاب سے محبت تھی گھر کے اندر, حالانکہ گاؤں کا سیٹ اپ تھا اور گاؤں کا ماحول تھا, لیکن یہ والی چیزیں جو تھی نا, یہ انہوں نے آج تک معاویہ بھائی کتاب سے الحمدللہ دور نہیں ہونے دیا. اور اینڈ ایم ویری ہیپی, اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے کولیگز, میرے اسٹوڈنٹس, ہمارے دوست اس بات کو سنیں. تو میرے بچے بھی جو ہے ماشاءاللہ, میں ان کو بھی کبھی کبھار گفٹ کرتا ہوں بکس, تو اس پرپس کے لیے کہ ان کی کتاب سے دوستی جو ہے, یہ جو بھی جاب کریں, اپنا بزنس کریں, جو ان کا دل ہے وہ کریں, لیکن کتاب کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو نہ مائنس ہونے دیں. اچھا, بہت کچھ ویژول ہو گیا, یعنی ساری دنیا اب ویژولز پہ شفٹ ہو گئی, لیکن پڑھنے کی جو اہمیت ہے, کتاب کا جو رول ہے, اس کو پھر بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں معاویہ بھائی کبھی بھی نہیں. اردو کی ہماری کتاب میں لکھا ہوتا تھا کتاب بہترین ساتھی ہے, اور ایسا ہی ہے شاید, کیونکہ ہم دیکھیں آگے ریسرچ پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں, تو کسی بھی کام کو میں ایویلیوٹ نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کی بیک گراؤنڈ نہیں پتا. میں اپنے شاگردوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار اسلام میں نماز اگر آپ پڑھ لو تو دین مکمل ہے, تو میں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ آپ کیا جواب دو گے, تو انہوں نے کہا نہیں سر مکمل نہیں ہے, کیونکہ نماز تو ایک رکن ہے, اس کے ساتھ روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, جہاد بھی ہے, ٹھیک ہے, حج بھی ہے. تو میں نے بولا آپ نے یہ کیوں کہا مجھے, کیونکہ آپ کے کوگنیشنز میں, آپ کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو پتا تھا اس بات کا کہ صرف ایک رکن نہیں ہے, 5 ارکان ہے. تو یہ کتاب کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ کوئی تحقیق بھی ہمارے پاس آئے, کوئی کام ہمارے پاس ہے ایویلیوٹ ہونے, تو اس کو ہم ایویلیوٹ تبھی کر سکیں گے جب ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے. اچھا, آپ نے پڑھانا شروع کیا کسی اکیڈمی یا کالج میں؟ جی اسلام آباد میں. جی. تو پھر یونیورسٹی تک کیسے پہنچے؟ میں نے ایکچولی ایک پرائیویٹ کالج تھا, وہاں سے پڑھانا سٹارٹ کیا. اس وقت اس دور میں بڑا ٹرینڈ تھا, یہ میں 2004 کی بات کر رہا ہوں, بہت ٹرینڈ تھا کہ جی کوئی فورن یونیورسٹی کا ایفیلیٹڈ کیمپس پاکستان میں بنا, ٹھیک ہے, آپ پاکستان سے باہر کی ایک یونیورسٹی کی ڈگری لے لیں گے. تو وہاں پہ بنا بنایا سلیبس تھا, اسیسمنٹ بنی بنائی تھی, مجھے کلاس میں صرف جا کے بولنا تھا بس, یہ میرا کام تھا. تو وہاں سے پھر میں نے اس کو سٹارٹ کیا. ٹھیک. اور وہ کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ میرا, جیسے میں نے عرض کی, میرا پہلا ایکسپیرینس واز ویری گڈ, بہت اچھا رہا. آئی فاؤنڈ مائی سیلف ویری کمفرٹیبل اوور دیئر. مجھے لگا کہ یار یہ دس از سم تھنگ جو میں مجھے کرنا چاہیے تھا, اور میں شاید اندر سے بتا نہیں پا رہا تھا, لیکن شاید اسی کام کے لیے ہی تھا. میں ٹیچنگ کے انیشل سٹیج پہ تو ٹیچر خود بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے, اس کی اپنی لرننگ چل رہی ہوتی ہے. ہاں جی. تو وہ لرننگ جو پروسیس تھا آپ کا, اس کو آپ نے انجوائے کیا؟ سچ پوچھیں تو انجوائے نہیں کیا. اچھا, ٹیچنگ میں جو لرننگ پروسیس تھا وہ میں بڑا آپ سے صاف کوئی سے کہتا ہوں, میں نے اس کو انجوائے نہیں کیا شروع کے ٹائم. دیٹ واز انڈیڈ. اس کی میں ریزن بتانا چاہتا ہوں. ایسے کہ میں نے پہلا سیمسٹر تو کیونکہ میری جاب بھی تھی ساتھ, ٹھیک ہے, سیلز پرسن کی, تو میں وہ کر رہا تھا. میرا پھر بھی میری توجہ ادھر ہی تھی کہ یار میرے ٹارگیٹس ہیں, میرے کو کام ہے کرنے والے آفس کے, وہ میں کر رہا ہوں. ایوننگ میں پڑھا رہا ہوں, ایک کورس پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب ہم ایک کورس پڑھاتے ہیں ورسز ہم فل فلیج ٹیچنگ میں جاتے ہیں, تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق مجھے پتا نہیں تھا کہ جب میں پرماننٹ لیکچرر ہوں کسی یونیورسٹی میں اور ایک کورس پڑھا رہا ہوں کسی یونیورسٹی میں, تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں نے سر اس ایک کی بیس پہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو جوائن کیا. فیصل آباد میں ایک نجی یونیورسٹی تھی,
وہاں پہ میری جاب ہوئی. تو وہاں سے جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد جو لوگ کورس پڑھا رہے ہیں وہ تجربہ کار ہیں اور ان کا ریسرچ پروفائل ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پبلشنگ سٹارٹ کی ہے. ان کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ تھی ایم ایس ایم فل کی اس دور میں 2004-05 میں. تو مجھے بہت ساری باتوں کا تو پھر اندازہ ہی نہیں تھا نا, بیکاز میرا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. صحیح. اس میں پھر کچھ لوگ جو تھے وہ سپورٹ کرنے والے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جو پھر آپ کو ایک چیلنجنگ سچویشن میں لے جاتے ہیں کہ یار آپ نے اگر یہ چیزیں ایسے ایسے نہیں پڑھائیں تو آپ تو ٹھیک نہیں پڑھا رہے پھر. ٹھیک ہے. تو وہ شروع کا جو 4 ماہ 6 ماہ کہہ لیں وہ میرا ڈسکمفرٹ کا ٹائم تھا. لیکن اللہ کا شکر جو اوور آل یونیورسٹی میں جی آپ کا جو انوائرمنٹ تھا جی اسپیشلی ود دا کولیگس جی وہ سپورٹیو تھا یا اس میں آپ کے لیے تھوڑا چیلنجنگ تھا؟ ہاں سپورٹیو تھا. میں جنرلی اگر اس کو بائی لارج اگر دیکھیں تو سپورٹیو تھا. یعنی کولیگس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور آپ کو آگے بڑھنے کا موقع حوصلہ افزائی کی, لیکن ڈانٹ ڈپٹ بھی کی شروع ظاہر ہے. صحیح ہے. تو وہ ڈانٹ ڈپٹ پارٹ آف دا لرننگ جی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی. تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ اٹ وینٹ ویری ویل. کوئی 4-6 ماہ میں پھر آپ کو پتا ہے آپ چیزوں کو تجربے کے ساتھ اپنے سیکھ جاتے ہیں. اور ٹیچنگ معاویہ بھائی ان آکوپیشنس میں سے ہے, ویسے تو یہ ایک ڈیوٹی ہے لیکن پھر بھی کلاسیفائی اگر کریں اس کو آکوپیشنس میں تو یہ وہ آکوپیشن ہے کہ جس میں آپ کو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو لائیو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. آپ کی بات سنی جا رہی ہے نہیں سنی جا رہی, آپ کی بات کا امپریشن کیا ہو رہا ہے, آپ کے ایموشن کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھے جو لوگ ہیں ان کا بھی ایموشن کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. تو آپ کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایز اے ٹیچر اگر ہم both the colleagues and the students یعنی دونوں طرف سے آپ کو یہ فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے جی. آپ کلاس میں ٹیچ کر رہے ہیں تو اسٹوڈینٹس کے جو ایکسپریشنز ہیں بالکل اور اسٹوڈنٹ کی جو اس میں ان پٹ ہے اور اسٹوڈینٹس کے جو کمنٹس ہیں یس اور ان کی ڈسکشن ہے یا ان کی ایون جو کوسچننگ ہے ہاں جی وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اسٹوڈینٹس کا ریسپانس کیا ہے جی جی اور آپ جو ڈلیور کر رہے ہیں جی وہ کیا اس کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ریسپانس دے رہے ہیں. اور یہ بھی ٹیچر کے ساتھ ایسوسیشن کا شاید ایک انداز ہے کہ جو بہت کیلکولیٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس میں بہت پاپولر ہوتے ہیں تو بچے ان کی اسائنمنٹس بڑے شوق سے بناتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یو آر ویری رائٹ ان دیٹ. کیونکہ اس میں دیکھیں ایک بڑی اہم اس میں نقطہ ہے کہ شروع کے ٹائم میں جب آپ ایک ویو ہوتا ہے جسے ہم تحقیق میں کہتے ہیں کہ ایک اٹس این انسائڈر پرسپیکٹو کہ میرا تجربہ, ایک ہوتا ہے آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو صحیح دوسروں کے ساتھ میرا تجربہ. تو جو میرا تجربہ ہے وہ تو ایک کورس کا تھا. ٹھیک ہے. سارا دن موٹر سائیکل پہ سیلز مین ہی کی, ٹھیک ہے, شام کو جا کے پڑھایا صحیح. تو میں نے کہا یار اٹس این ایزی رائڈ رائٹ. تو اٹ ٹرنڈ انٹو این ایزی رائڈ. اٹ واز ویری اسموتھ الحمدللہ. اٹ وینٹ ویری ویل. لیکن پھر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتی. آپ کو اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ کو کریکولم کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے. اور میرا ایجوکیشن کی فیلڈ میں تو بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میری ڈگری بزنس ایڈمنسٹریشن کی تھی. ٹھیک ہے. تو کورس کنٹینٹ کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, لرننگ آبجیکٹیوز کیسے رکھتے ہیں, ان کو اچیومنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ہمارے ہاں فقدان رہتا ہے. بہت ساری اچھی چیزیں ہیں یونیورسٹی سسٹم میں, لیکن مینٹورشپ کا معاویہ بھائی کوئی اس طرح کا اسٹرکچرڈ پروگرام نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی ہم میکینیکل وے میں پڑھا رہے ہیں لیکن جو مینٹورشپ ہے اس کی باہر سے ضرورت ہے. یس اس کی ضرورت ہے. اور میں نے کانشیسلی کہا کہ اسٹرکچرڈ مینٹورشپ, کہ میں ایک لیکچرار ہوں اور مجھے پتا ہو کہ یار یہ 4 لوگ ہیں میری فیلڈ کے جو مجھے میری فیلڈ میں گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ویسے کوئی محسن ہو, کوئی مہربان ہو تو وہ کہے چلو یار بچہ ہے ابھی نیا فیلڈ میں, چلو بیٹا ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں, ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ان کی مہربانی ہے, وہ ہم کہیں کہ اللہ بھائی آپ کو اس کا اجر دے. لیکن اگر ایک اسٹرکچرڈ پروگرام ہو, جیسے بہت ساری کمپنیز میں اورینٹیشن پروگرامز ہیں امپلائیز کے لیے, ٹریننگ ارلی ٹریننگ پروگرامز ہیں, تو وہ جو فٹ ان ہوتا ہے نا ایک فیلڈ کے اندر وہ کمپیریٹیولی ایزی ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ڈاکٹر کاشف سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم گفتگو ان کے ساتھ جاری رکھیں گے لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ
فیصل آباد سے پھر گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالا کیسے پہنچے؟ معاویہ بھائی فیصل آباد میں میری جو ہے نا وہ پہلی جاب میری فیصل آباد میں تھی پرماننٹ. وہاں سے پھر میرا ذہن یہ تھا کہ پی ایچ ڈی کی جائے ٹھیک. اور دوسرا ذہن یہ تھا کہ شادی کی جائے. گھر والے جو تھے دے ور پشنگ ٹو گیٹ میرڈ. صحیح. تو بہن بھائیوں میں بڑا ہوں الحمدللہ. تو مائی والد صاحب واز آف دا اوپینین کہ یار اب ٹائم ہے, اب یو آر ویل سیٹلڈ. تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یار تم کہیں پہ کوئی قریب دیکھ لو, یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے تو یہاں پہ بھی, کیونکہ میرے گھر ڈسکا میں ہے تو گھر سے دس واز ریئلی نیئر بائی. تو میں نے بس سرسری سے میں نے اپلائی کیا اینڈ دے گیو می اے کال کہ دیر از این انٹرویو, آپ آ جائیں. وہاں سے میری ان کی ڈسکشن ہوگی تو آئی اینڈیڈ اپ جوائننگ گفٹ 2007 میں. اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اتنے اچھے دوست ملیں گے, اتنے اچھے اساتذہ ملیں گے وہاں پہ, میرے کولیگز, اتنے اچھے شاگرد ملیں گے اور اتنے اچھے مینجمنٹ سٹاف ملے گا کہ مجھے تقریباً ابھی اس فیبروری 26 کو 16 سال ہو جائیں گے گفٹ میں الحمدللہ. تو ابھی تک کا میرا جو ان لوگوں کے ساتھ سفر رہا ہے وہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت اچھا رہا ہے. اچھا, اتنا لمبا عرصہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں رک جانا, اس کے پیچھے مطلب کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے معاویہ بھائی اس کے پیچھے بہت سارے ڈائنامکس ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے استاد کی کہی بات کو بڑا ویلیو دیتا ہوں. انہوں نے بولا کہ یار آپ کسی جنگل میں رہو اگر, لیکن آپ کو لگتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ بھی رہو جہاں پہ لیٹ سے کہ جو کوئی بڑا میٹروپولیٹن ایریا نہیں ہے, لیکن آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہو کہ یو آر گروئنگ اور یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا لائف آف ادرس, تو آپ کو وہ جگہ اننیسیسریلی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گھر قریب ہے, بہن بھائی, ہم وی آر اے جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے. تو میرے لیے اٹ واز ویری کمفرٹیبل کہ روزانہ آ کے ماں باپ کا دیدار کر سکیں, ان کے ساتھ بیٹھ سکیں, ان کے ساتھ بات کر سکیں. اور تیسری میں یہ کہوں گا کہ کلچر اتنا شاندار ہے الحمدللہ ہمارے ادارے کا, اور جو بھی آتا ہے ہمارے پاس یونیورسٹی میں وہ واقعی ایڈمائر کرتا ہے کہ یار کلچر واقعی بہت اچھا ہے اور بڑے سپورٹیو لوگ ہیں. مہمان نواز تو چلو ہے ہی ہیں, پاکستان سارے میں لوگ مہمان نواز ہیں, لیکن یہ ایک سپورٹیو کلچر ہے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ یار آپ مطلب آپ یہ کیوں لکھ رہے ہو, آپ یہ کیوں کر رہے ہو, آپ وہ کیوں کر رہے ہو. اننیسیسری جو پوکن ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے امپلائی کے لیے سب سے بڑی ڈسٹربنس ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے ایک رستہ اس نے متعین کیا اور اس کی طرف موو کر رہا ہے اور ادارہ تھوڑی سی سپورٹ کر دے تو بلا وجہ میرا نہیں خیال کہ لوگ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو چھوڑیں گے. زبردست. جب آپ نے ٹیچنگ سٹارٹ کی آج سے 16-18 سال پہلے, جی, اور اوور دا ایئرز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا اسٹوڈنٹ کیسا تھا اور آج اسٹوڈنٹ کا جو لرننگ ایپٹیچیوڈ ہے وہ کیسا ہے, اس کا بیہیویئر ٹورڈز دا اسٹڈیز وہ کیا ہے, اور کیا وہ فیوچر یا اپنے کیریئر کے حوالے سے کنسرنڈ ہے, اور اگر ہے تو کیا وہ اس کے لیے آج جب اس کی اسٹڈیز کا دور ہے تو وہ اس ٹائم کو وہ سیریس لیتا ہے؟ معاویہ بھائی میرا اوپینین شاید بہت سارے لوگوں سے مختلف ہو اس پہ, تو لیکن میں حق رکھتا ہوں اپنا اوپینین دینے کا. معاویہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایز اے نیشن اگر ہم بات کریں اور دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں جو سٹیٹس ہیں, میں کل ایک گلوبل میگزین کو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں ریڈنگ کا گراف ہے وہ یوں سلوپ ڈاؤن ورڈ ہے. لوگوں کے اندر پڑھنے کا رجحان وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے, اب تیزی سے کم ہو رہا ہے, تیزی سے کم ہو رہا ہے. اب یہ پڑھنے کا رجحان کا مطلب بک ریڈنگ ہے جو ہم نے شروع میں بات کی, کتاب کو پڑھنا, کتاب کے ساتھ قربت کی بات. تو یہ معاویہ بھائی ایک تو میں یہ چینج دیکھتا ہوں کہ پہلے وین آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ تو ہم اسٹوڈنٹس کو کیس اسٹڈیز بھی دیتے تھے, ٹھیک ہے, تو ہم اسٹوڈنٹس کو کافی اچھا خاصا مٹیریل دیتے تھے پڑھنے کے لیے. بالکل صحیح بات. اور وہ ان میں سے اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو 35 سے 40 پڑھ کے آتے تھے. ٹھیک ہے, صحیح. تو کیونکہ ریڈنگ کا فقدان ہے اس وقت اور دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, صحیح, جب ڈیجیٹلائز ہوئی ہے تو پھر سیلف کنٹرول جاتا رہا. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہو تو پھر آپ کتاب پڑھ رہے ہو, لیکن اگر آپ ڈیجیٹل بک پڑھ رہے ہو تو آئی ایم سوری
پھر ہم صرف ڈیجیٹل بک نہیں پڑھ رہے، پھر ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیب فیس بک کا اوپن ہو، ایک ٹیب جو ہے وہ کسی اور سوشل میڈیا کا اوپن ہو، ایک ٹیب جی میل کا اوپن ہو. تو وہ جو توجہ اور کانسنٹریشن یعنی جو ریکوائرڈ تھی، تو وہ جو توجہ ریکوائرڈ تھی وہ شاگرد نہیں دے پایا شاید. تو ایک تو میں یہ دیکھتا ہوں، ایک یہ چینج کہ ریڈنگ جو ہیبٹ ہے اس کا فقدان ہے، پہلی بات یہ. دوسرا آپ نے پوچھا کہ اور کیا بدلا ہے، اور یہ بدلا ہے کہ ہمارے پڑھانے کے طریقے بدلے ہیں اور بدلنے چاہیے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے ایم بی اے میں اور ایون ایم فل میں بھی پروفیسر صاحب آتے تھے اور ہمیں ڈکٹیٹ کرواتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح. اور کوئی رواج نہیں تھا سوال پوچھنے کا اتنا زیادہ، اور کہا جاتا تھا کہ اگر سوال پوچھنا ہے تو سی می آفٹر دا کلاس. ٹھیک ہے. لیکن میں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جیسے ایک اپروچ ہے ہماری کیس میتھڈ آف ٹیچنگ، جس میں ہم ایک ایشو کلاس میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں ایک انگلش نیوز پیپر ہے، اس کا مارکیٹ شیئر کم ہو رہا ہے. اچھا، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا مارکیٹ شیئر کیسے امپروو ہو سکتا ہے. اب یہ ایک سوشل ڈائلاگ ہے کلاس روم کے اندر. گڈ. اس کے ذریعے اگر ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکیں تو وہ بہت ساری باتیں. لیکن اب اس میں بھی مسئلہ ایک یہ رہتا ہے کہ سجیشن تو وہ دیں جو انہیں پتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز تو وہ کامن مین سلینگ ہے. صحیح. اس میں کوئی تھریٹیکل بات نہیں ہے، وہ تو بس ایک کہہ لو کہ ذہن کی ایک بات تھی، وہ اس نے کہہ دی. ہاں، وہ گپ شپ ہے اور اس میں مطلب کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی مارکیٹ ریسرچ نہیں ہے. یس. تو اگر مارکیٹ ریسرچ ہو اس کی اور اس کا ڈیٹا ہو تو یہ دنیا کے بہت اچھے طریقہ کار میں سے ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاس میں انگیج کر سکو. تو دوسری بات یہ کہ پہلے ہم بڑا اسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن میں ٹیل سٹائل، کہ ایک پروفیسر صاحب آئے ہیں، کلاس خاموش ہو جائے سب، وہ کھڑے ہو کے بولیں گے، کلاس جو ہے نا وہ نوٹ میکنگ کرے گی، گھر جا کے ان نوٹس کو میچ کریں گے 3-4 کتابوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح، اپنے گھر کی لائبریری میں یا یونیورسٹی کی لائبریری میں. اور نیکسٹ ڈے جب آئیں گے تو اس پہ ایک سیر حاصل ڈسکشن ہوگی. تو دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اب اتنا چونکہ پڑھنے کا رجحان نہیں ہے تو ڈائلاگ ڈریون جو ٹیچنگ اپروچز ہیں وہ متعارف ہوئی. تیسرے جو تبدیلی آئی وہ کووڈ لے آیا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ریلکٹنٹ تھے کہ یار ہم زوم، اسکائپ، گوگل میٹ کیسے پڑھائیں گے اس سے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے اپروچ کریں گے، جو ہم کلاس روم میں فیس ٹو فیس ڈسکشن کرتے تھے وہ ہم کیسے کریں گے. لیکن سر ضرورت پھر ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو ضرورت نے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے ایز اے یونیورسٹی، ایز این انڈیویجول، ایز این انسٹیٹیوشن، ایز اے ڈپارٹمنٹ، تو آپ کو اپنے طریقے جو ہیں وہ کسٹمائز کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم مووی بھائی پھر ہم ڈیجیٹلائزڈ ہو گئے کسی حد تک. کتنا ہوئے، اب کتنا ابھی ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ہم ڈیجیٹلائز ہو گئے اور ہم نے زوم جیسے جو پلیٹ فارمز ہیں، گوگل میٹ جیسے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو ہم نے یوز کیا اور طریقہ کار اپنائے. ایک اور اس میں آپ کا سوال یہ تھا کہ اب اسٹوڈنٹ کیریئر کو لے کے کتنا کانشیس ہے. تو معاویہ بھائی دنیا اس وقت، میرا ایک ذاتی اوپینین ہے کہ پوری دنیا اس وقت انفلیشن کے کرائسس میں ہے. پوری دنیا اس وقت آپ یو پک اے کنٹری تو یو ول فائنڈ کہ وہاں پہ پرائسز، پروڈکٹس کے پرائسز انکریز کر رہے ہیں. صحیح. اس کی بھی کیا وجوہات ہیں، وہ بھی ایک اکنامک موضوع ہے اور ہم کبھی زندگی میں انشاءاللہ موقع ملے تو اس پہ بات کریں گے، اسی زندگی میں انشاءاللہ ہوپ فلی. تو اب کیریئر کو لے کے وہ کتنا فوکسڈ ہے. اب میں اسٹوڈنٹس میں ایک بڑی گہری تبدیلی میں نے آبزرو کی. پہلے موقع پہ یہ تھا جب ہم پڑھ رہے تھے، میرا کالج تھا 98 سے 2000. ٹھیک ہے. تو جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارا ذہن یہ تھا کہ کالج کمپلیٹ ہوگا پھر جاب سٹارٹ کریں گے، ایم بی اے کر لیں پھر جاب کریں، ایم ایس کر لیں پھر جاب کریں. آج کا بچہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کئی ساری لڑکیوں کو، بچیوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا آن لائن بزنس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، کچھ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. صحیح. تو یہ بڑی انسپائریشن ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یار یہ میرے سے نہیں ہوا یار. یعنی ہمارے بچے آؤٹ آف باکس کچھ کھیلنا چاہ رہے ہیں. یس. اب اس میں بھی بہت سارے اور چیزیں ہیں جو ڈسکشن میں آنی چاہیے کہ کیا وہ بیلنس کر رہا ہے. اس نے ڈگری کے لیے 15 لاکھ روپے پے کیے 4 سال کی. صحیح. ایک پرائیویٹ ادارے میں. صحیح. یہ ایوریج فیس بتائیے، کسی ایک کی نہیں.
15 लाख 4 साल की उसने फी पे 5 मिलियन तक भी हैं फीस पाकिस्तान में, 5 मिलियन तक भी हैं और उससे भी आगे 6 और 7 ये हाँ हैं। 6 और 7 भी। मैं शायद उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं उसको उस एंगल से देख रहा था। आप सही फरमा रहे हैं, अगर आप MBBS की देखें तो वो फिर एक करोड़ों में हमारे चली गई बात। करोड़ों में बात चली गई है। बहरहाल अब मैं ये देखता हूँ कि क्या वो बैलेंस कर रहा है। उसने अगर 20 लाख रुपए उसके घर वालों ने पे किए तो क्या वो उतनी यूटिलिटी ले रहा है? दूसरा, जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो क्या उसको पता है कि जो मेरी ये वाली स्किल मैं ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू ले रहा हूँ ये उस इंडस्ट्री में यूज होगी कि नहीं होगी? सही। तो वो किस चीज की कॉस्ट पे अपना बिजनेस कर रहा है? ये सारे वो सवाल होते हैं जो क्लास में नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को थ्रो करता हूँ। मैं कहूंगा कि मैं कहता हूँ कि आप सोचो इस पे कि आप करियर ओरिएंटेड हो, आपने आगे पढ़ना है, आपने आगे जॉब करनी है, आपने अपना अब्बा का बिजनेस करना है। मैं जिस रीजन में हूँ ऑफ कोर्स आपको पता है वो SMEs का हब है जी, गुजरांवाला गुजरात से आलकोट, ऐसी। और ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद वो अपने बिजनेसेस में वापस चले जाते हैं। फैक्ट्री ओनर्स के बच्चे हैं, एजुकेशन ली वापस फैक्ट्री में जाके बैठ के जो भी उनका बिजनेस था उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया वापस। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं मुआविया भाई। बहुत छोटा चंक है उन बच्चों का मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारे जैसे शहरों में कि जो जॉब्स करना चाहते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में वो जो जॉब एक फिगर है, लेट्स से टू स्टार्ट विद 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए में 4 साल के बाद वो बच्चा अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखे, जबकि उसके इर्द गिर्द बगैर डिग्री के बच्चे 40,000 भी कोई अच्छा ही एम्प्लॉयर दे रहा होगा जी, मतलब जो हम सुनते हैं वो तो शायद 20-25,000 से आगाज करवाया जाता है। उसमें मैं ये चीज देखता हूँ कि जिस बच्चे के पास डिग्री नहीं है और उसको हाथ का काम आता है, सही, कोई कारपेंटर के काम, टेक्निकल स्किल है उसके पास, तो वो तो बाईपास कर जाएगा, वो तो शायद लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहा हो। अब ये बच्चे फिर मायूस होते हैं, कहते हैं कि सर ये देखें हमने 4 साल लगाए, तालीम हासिल की, ये हमारी इनिशियल इनकम है, वो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैट्रिक पास भी नहीं हो शायद, वो इतने पैसे कमा रहा है। अब मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज में और सोसाइटी में, फैमिलीज में इस बात की, इस पे बहुत बात होनी चाहिए कि बच्चों का इनिशियल कैरियर में उनको बैलेंसिंग एक्ट कैसे बताएं कि बेटा इस पॉइंट से शुरू करो, इन चीजों को इस तरह से अपना अडॉप्ट करते जाओ, लर्न करते जाओ, और आगे चल के आप इनको इस तरह से प्रैक्टिकल यूज कर लो। शुरू में ही कोई कहे कि मुझे 100,000 मिल जाए मिनिमम और गाड़ी मिले मुझे और फलां मिले और ये चीजें मिले, तो ये लोगों को देख के ना मुआविया भाई तो बड़े मसाइल समटाइम्स जो है ना वो क्रिएट होते हैं। तो ये करियर ओरिएंटेशन के हवाले से बात थी जो आपका क्वेश्चन था। हमारा बच्चा जो है वो स्प्लिट हुआ हुआ इस वक्त, सही, कि वो बाहर पढ़ने चला जाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करे, किसी कंपनी में चला जाए, या पाकिस्तान में रह के मजीद पढ़े, या ऑनलाइन अपना काम करता रहे। अच्छा, इसमें जो यानी आपकी गुफ्तगू से बात समझ में आ रही है वो ये है कि एक चैलेंज ये भी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर जॉब फोकस होके, जॉब को फोकस रख के अपनी एजुकेशन या डिग्री को कंप्लीट करते हैं जी, तो एंड पे तो फिर उनके हाथ ये ज़ाहिर मायूसी के सिवा कुछ नहीं आएगा। तो उसमें बड़े सारे पहलू हैं, उसमें कई ऐसे बच्चे होंगे मुआविया भाई जो बैलेंस कर लेते होंगे, सही। जो मसल मैं एक स्टूडेंट से मिला, मैं आपको एक बड़ी मजे का किस्सा सुनाता हूँ। 8 बजे सुबह मेरी क्लास थी। अब आपको मेरी टाइम ओरिएंटेशन का पता है, 8:10 पे वो बच्चा क्लास में एंटर हुआ। तो क्लास के बाद मैंने उसे बुला लिया, मैंने कहा यार क्यों आप देर से क्यों आते हो, आप अक्सर देर से आते हो आप। पहले वो नहीं सर, वो सर देर से उठा। मैंने कहा नहीं यार प्लीज आओ, ऑफिस चलते हैं, साथ से चलते बात करते हैं, मुझे बताओ। वो मेरे से थोड़ा सा सोशलाइज हुआ, मुझे कहता है मुआविया भाई, मुझे कहता है कि सोशलाइज हुआ मेरे साथ, और ऑफिस में पहुंचने तक वो मुझे अपनी आधी कहानी सुना चुका था कि जो वालिद साहब हैं वो सेपरेट रहते हैं कहीं पे, ठीक है, और वालदा और 2 छोटी भाई हैं, जो एक बहन एक भाई, उनका खर्च सर मैं चलाता हूँ। कैसे चलाता हूँ? मैं सारी रात पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, मैं पेट्रोल भरता हूँ, उसके मुझे इतने पैसे मिलते हैं, फीस मेरी इतनी है, तो मैं इस तरह से अपनी चीजों को बैलेंस कर रहा हूँ। अब इस तरह के जो बच्चे हैं मुआविया भाई, जो मैं कहता हूँ कि साइलेंट सोल्जर्स हैं, ठीक है, सही है, इस तरह के जो बच्चे हैं वो जब एंड ऑफ द डे पे निकलेंगे तो उनके पास एक डिग्री भी होगी डेफिनेटली, उनके पास कुछ ना कुछ
کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت کام کا ایک ایکسپیرینس بھی ہوگا. لیکن اٹس اے ٹف ورڈ سر, یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن ساری رات پیٹرول پمپ پہ کام کر کے صبح 8:10 پہ بھی کلاس پہ پہنچنا, توجہ برقرار رکھنا. تو ایک مارکیٹ سیگمنٹ تو موے بھائی یہ ہے. دوسرا مارکیٹ سیگمنٹ وہ ہے, وہ بچے جو کانشیس ہیں اور ان کو پتا ہے یار یہ میرا سیلف کانسیپٹ ہے اور یہ میرا ڈریم ہے زندگی میں نے یہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ کہے کہ سر میں اپنی جو فیملی ہے اس کا سوشو اکنامک سٹیٹس ریز کرنا چاہتا ہوں, تو کتنی انسپائرنگ بات ہے کہ یار کچھ تو ہے نا اس کے ذہن میں. ایون میں تو معاویہ بھائی اس طرح کہوں کہ مجھے یہ کہے نا کہ یار میں سر 4 سال کی ڈگری لے لوں, ٹھیک ہے, اس سے میری فیملی کے اندر جو میری سوشل سٹیبلٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی, تو میں اس پہ بھی کہوں گا شاباش, ایٹ لیسٹ کچھ تو ہے نا دماغ میں. ہاں صحیح, کچھ تو کرنا چاہ رہے ہو نا, کچھ تو ایم ہے ذہن میں. اور اگر میں کسی سے پوچھوں آپ کیوں آئے ہو ڈگری میں اور وہ میرا منہ دیکھے, تو یہ والے بچے ایسے بچوں سے کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں اور کچھ نہ کچھ لے کے نکلیں گے. پھر نو ڈاؤٹ. پھر یونیورسٹیز میں انٹرنشپس کا پروگرام ہے. ہمارے ہاں سوشل انٹرنشپ بھی ہوتی ہے, کارپوریٹ انٹرنشپ بھی ہوتی ہے, جس میں ہمارا فوکس اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف اب آہستہ 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 ہمارا شفٹ ہوتا جا رہا ہے. تو 4 سال میں اب یہ پرانی ازمپشن ہے کہ یونیورسٹیز میں صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں سے بڑی عزت کے ساتھ ان کا ادب کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یونیورسٹیز میں آئیں, اس ذات سے بات تو کریں یار, مل کے تو دیکھیں, آئیں اور پوچھیں کہ یار کاشف بتاؤ آپ کیسے پڑھاتے ہو یار, میں دیکھتا ہوں نا, آتا ہوں تمہاری کلاس میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے پڑھاتے ہو. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز بھی ہیں, کلاس ڈسکشن بھی ہے, پروجیکٹس بھی ہیں, اسائنمنٹس بھی ہیں, کوئزز بھی ہیں, سوشل ڈائلاگ بھی ہے چیزوں کا, آپس کا ایک ریلیشن شپ بھی ہے. تو گون آف دوز ڈیز سر کہ وہ کہتے تھے کہ پروفیسر صاحب آئے ہیں اور چلو بچوں ڈکٹیٹ کرو. اب یہ نہ بچے ڈکٹیٹ ہونے والے ہیں اور نہ. اچھا, اس یہاں بریک ہم لے لیں. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر کاشف سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری, عطا اختیار, رہنمائی. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یونیورسٹیز میں اگر ہم اس کو ایز اے کیریئر یا ایز اے پروفیشن دیکھیں, تو یونیورسٹی میں بطور ٹیچر انڈکشن کا اس وقت کیا کرائٹیریا ہے؟ محبوب بھائی یہ ویری کرتا ہے فیلڈ ٹو فیلڈ بھی. پہلی بات تو یہ کچھ فیلڈز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ریسورس آسانی سے مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح. کچھ فیلڈز ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح سے ڈگری حاصل کرنے کا رجحان نہیں ہے. تو ایچ ای سی نے بڑے اچھے سے اس کو بیلنس اپ کیا ہوا ہے. میں اگر ہماری بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ کی بات کروں تو نارملی لوگ لیکچرر آتے ہیں ایم ایس ایم فل کوالیفیکیشن اور کچھ انڈسٹری ایکسپیرینس کے ساتھ. پھر اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹورل ڈگریز کا کیونکہ رجحان بڑھ گیا دنیا میں, تو ریڈنگ کم ہو گئی ہے لیکن ڈگری لینے کا رجحان ذرا بڑھ گیا ہے. تو اب وافر مقدار میں جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ اویلیبل ہیں, صحیح. تو اس وجہ سے فیلڈز کے اندر جو کرائٹیریا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا نا ری اسٹیبلش ہونے جا رہے ہیں. تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹورل ڈگریز لے کے تو کسی ایک ٹیچنگ کی کسی ایک گیون فیلڈ کے اندر آتے ہیں. تو ایز سچ جو اسٹیٹڈ کرائٹیریا ایچ ای سی کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایم ایس ایم فل کیا ہو, آپ کا کچھ انڈسٹری کا بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہو, تو یو کین جوائن اے یونیورسٹی ایز اے لیکچرر. لیکن موسٹلی جو لیکچررس آتے ہیں ان کے پاس یعنی یونیورسٹی کے علاوہ کوئی اور ایکسپیرینس نہیں ہوتا. مووی بھائی ہوتا بھی ہے ایٹ ٹائمز اور نہیں بھی ہوتا. مثلاً کئی اس میں بھی مارکیٹ سیگمنٹس ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنی ینگ ایج میں پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں کیونکہ ایک فلو میں پڑھتے ہیں. ایم بی اے کیا, ایم ایس کیا, پی ایچ ڈی کر لی, اس کے بعد دے تھاٹ کہ اچھا یار اب ہم انڈسٹری تو یوٹیلائز کرنے سے رہی پی ایچ ڈی کو, تو ایک ہی سیکٹر بچتا ہے جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے. اس میں بھی یونیورسٹیز, آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن سیکٹر کا, جو ہمارے یہاں گورنمنٹ کالجز ہیں اور خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں گورنمنٹ کالجز, تو وہاں پہ بہت سارے اساتذہ وہ بھی ہیں جو نان پی ایچ ڈی ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب اسٹوڈنٹ کی پریپریشن میں. تو اچھا, جس طرح سے ایک ویو چلی 2011 کے بعد, جی مشروم گروتھ ہوئی ایم ایس ایم فلز کی, جی, تو کیا وہی سلوک ہم پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں کر رہے کہ پی ایچ ڈی دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں نکالی جا رہی ہیں؟
पी एच डी धड़ाधड़ निकल नहीं सकते मुआविया भाई, अच्छा, क्योंकि पी एच डी में एवेल्यूशन क्राइटेरिया और जो गवर्निंग बॉडीज हैं उसकी वो काफी ज्यादा एक कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है उनके पास कि सबसे पहली स्टेज है आपने लेट से पहले तो आपका 3 CGPA हो पाकिस्तान में, फिर आपने एक टेस्ट पास किया हो, नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ टेस्ट होता है, फिर आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, हो सकता है यूनिवर्सिटी का अपना भी रिटन टेस्ट हो, सही, फिर आपके कोर्सेज हैं, आपने कोर्सेज पढ़ने हैं, फिर आपने कम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना है, फिर आपने प्रपोजल डिफेंस करना है, फिर आपने डेटा कलेक्शन करनी है, फिर आपने ईयरली उसको किसी हद तक प्रेजेंट करना है एक सेमिनार के अंदर, फिर आपने अपना फाइनल पीएचडी का जो डॉक्टरल थीसिस है उसको डिफेंड करना है। तो नॉर्मली ये बताएं कि क्या नॉलेज की जो बेसिस हैं उनका साउंड होना जरूरी है या हायर लेवल ऑफ द डिग्री जो है उसकी जो अटेनमेंट है वो टारगेट होना चाहिए? लाइक अगर मैं एमएस हूँ और मैं पीएचडी नहीं हूँ और मेरी परफॉर्मेंस बहुत सुपर है और मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सेटिस्फाइड हैं जी, तो क्या ये जरूरी है कि मैं पीएचडी लाजमी ही करूं तब मेरी सर्वाइवल होगी यूनिवर्सिटीज में या एजुकेशन सेक्टर में? देखें, ये जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये ऑन फेस ऑफ इट ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस इंडिविजुअल के लिए जरूरी है जो करियर में ग्रो करना चाहता है। मिसाल के तौर पे मैं कई साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, ठीक है, अनलेस अंटिल कि मैं एक डॉक्टोरल डिग्री अर्न करूं और देन आई क्वालिफाई फॉर एन एसोसिएट प्रोफेसर और ए फुल प्रोफेसरशिप। और अगर मेरी चॉइस है कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहना है तो ठीक है, मैं अब देखें गवर्नमेंट का जो प्लान है हम उसको बाईपास तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो एक क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया कि आप एंट्री ले लें एमएस एमफिल से, ठीक है, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ कुछ तहकीक के अंदर आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो, कोई एरिया डेवलप हो, कुछ आप काम पब्लिश कर सको, कुछ आप अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना काम शेयर कर सको, तो फिर देयर इज अ वे फॉरवर्ड, फिर आप आगे फर्दर एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं उनके लिए जा सकते हो। तो नॉर्मली ये तस्वीर किया जाता है कि जो डॉक्टरल डिग्री है वो रिसर्च बेस्ड है जी। अब ये बताएं कि क्या वाकईतन हमारे यहाँ रिसर्च का कल्चर इस दर्जे का है कि उसके बाद जब लोग पीएचडी बने तो हम कह सकेंगे ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं? अच्छा, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मैं इसको दो हिस्सों में आपकी इजाजत से स्प्लिट करने लगा हूं, एक है रिसर्च, एक है पब्लिकेशन। ठीक ठीक, जो है बात रिसर्च की मुआविया भाई, उसके लिए, और ये कोई फतवा नहीं है, एक आम से इंसान की के मुंह से निकली आम सी बात मैं कहने लगा हूं। रिसर्च के लिए हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, तहकीक जो है, ये वो बात है जो मैं आपसे निकलवाना चाह रहा था कि रिसर्च के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तहकीक क्योंकि एक रवैये का नाम है, हमें दीन में भी हुक्म है। अब मैं अपने बुजुर्गों की बात कर रहा था, छत पे बैठी मेरी ग्रैंड मदर क्लाउड्स के बिहेवियर को देख रही हैं और कह रही हैं कि इधरों बदल चढ़े थे छेती वास जाता है, चुक मंजियां चल अंदर रख चार पहियां। तो अब ये एक तहकीकी अमल है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है, सही। तो इसके लिए तो किसी हमारे भाईजान डिग्री की हमें जरूरत नहीं है, ये एक रवैया है, ये एक मुआशरती रवैया है और ये एक जाती रवैया भी हो सकता है। लेकिन अगर ये मुआशरती हो तो इट्स एन आइडियल वर्ल्ड टू लिव, क्योंकि ये मुआशरती नहीं है तो चलो हम ये कह लेते हैं कि एक जाती रवैया है, एक बात। दूसरी बात है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का ये मतलब है कि मैंने जो भी तहकीक की उसको किसी ना किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैंने लोगों के सामने पेश कर दिया, रिसर्च पेपर की फॉर्म में, थीसिस की फॉर्म में, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल, केस स्टडी, बुक चैप्टर, या मैं कहता हूँ यार मैंने जिस तरह वो होता था ना इमरान सीरीज, उस तरह की कोई मैंने किताब लिख दी है और लाहौर में या कराची में किसी पब्लिशर से राब्ता किया और कहा कि यार ये मेरे कुछ मकाले हैं, ये तुम छाप दो, ठीक है, तो मैंने वो छपवा ली। मकसद है शेयरिंग। पब्लिकेशन को मैं देखता हूँ शेयरिंग विद योर कोलीग्स, विद योर स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग है बेसिकली, शेयरिंग है वो, ठीक। उसके लिए हमें जो है ना एक प्रोसेस से फिर गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसकी तालीम और तरबियत है फिर पर्टिकुलरली कि आपने तहकीक है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, उसके अंदर उसके क्राइटेरियाज क्या हैं। मतलब अगर एक सर्वे करना है और लोगों को अप्रोच करना है तो कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं जो बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट है, तो ये फिर हमें उसको एक खास एजुकेशन से गुजरना पड़ेगा, फिर हम जाके उसमें ये बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि रिसर्च, तो उसके लिए हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, वो एक रवैया। अच्छा, रिसर्च जो है यूनिवर्सिटीज की जी,
کیا وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ نمبر 1 یہ میرا کویشچن ہے. جی دوسرا کویشچن جو ہے وہ تھوڑا پولیٹیکل ہو جائے گا جی کہ کیا پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، کیا اس میں ہماری ریسرچ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ ہمارے جو مسائل ہیں ملک کے بڑے مسائل، جس میں اکنامک ایشوز ہیں، جی جس میں انرجی کرائسس ہے، جس میں انوائرمنٹل ایشوز ہیں. بالکل صحیح. اچھا، کیا ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں اس میں یونیورسٹیز کی ریسرچ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو پھر پاکستان مسائلستان کیوں ہیں؟ اچھا، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے ہمارا. پھنس گیا نا آپ. ہاں، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. میں اس کو پولیٹیکل ہی ڈیل کرنا چاہتا ہوں. پھر میں اس کو ایسے کہوں گا معاویہ بھائی کہ جہاں تک بات ہے کہ تحقیق جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کا سوسائٹل امپیکٹ کیا ہے. تو میں اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ ایک بندے نے تحقیق کی بایولوجی میں، ٹھیک ہے، کیمسٹری میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، پیور سائنسز میں اس نے تحقیق کی. جیسے ہمارے ہاں کووڈ گزرا تو کووڈ کی ویکسینیشن آ گئی، انہوں نے کہا کرو جی بازو ہو گئے، ٹھک کر کے انجیکشن لگایا اور کہا کہ یہ the process has started. تو چینج آنا بقول ان کے، لوگوں میں تبدیلی آنی، ریزسٹنس. حالانکہ وہ تحقیق نہیں تھی، وہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا. وہ میں اسے کہتا ہوں کہ وہ ریسرچ کا حصہ ہے. فار ایگزامپل ہم آبجیکٹ بن گئے، ریسرچ کا حصہ بن گئے ہم، صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ہم نے دوائی ایجاد کی ہے، یہ دوائی آپ سب کو ہم نے جو ہے نا وہ لگانی ہے. اب وہ لگ گئی اور اس نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا بقول سائنٹسٹ کے. دوسری تحقیق ہے بزنس اینڈ مینجمنٹ کی، ہسٹری کی، لٹریچر کی. تو میں کہتا ہوں کہ یار میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا چینج مینجمنٹ پہ، ٹھیک، کہ لوگوں کا جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے اس میں پازیٹیو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے. کیا وہ فریم ورک ہے جس کے ذریعے لوگ پولیٹیشنز کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سٹارٹ کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں، میں نے تحقیق کر دی پبلش، انٹرنیشنل جرنل آف چینج مینجمنٹ نے اس کو پبلش کر لیا، ٹھیک. اس کے پڑھنے والے کون ہیں یونیورسٹی میں؟ اس کے پڑھانے والے اساتذہ اور جو چند ایک لوگ جو پڑھے لکھوں کی کمیونٹی ہے. اب ان کے ذریعے یہ چینج کا پروسیس سلو اینڈ اسٹڈی چلتا رہے گا، آہستہ 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 آہستہ. اٹ مائٹ ٹیک 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، کوئی ایک فگر نہیں دے سکتے. اگر تو یہ اسٹریٹجک گولز میں آ جائے گورنمنٹ آف پاکستان کے، اگر تو یہ آ جائے کہ ہم نے جو یونیورسٹیز سے ہم نے ان ٹاپکس پہ تحقیق لینی ہے اور اس کو ہم نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے اس کو جو ہمارے نمائندے ہیں عوام کے، ان کے ذریعے لوگوں کے اندر اس کو فلوٹ کرنا ہے، تو سر امپیکٹ ہے. ادروائز کتنا امپیکٹ ہے کہ آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں، آپ نے ایک مقالہ پکڑا، کلاس میں ڈسکس کیا، شاگرد نے اس کو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا اور دونوں گھروں کے چلے گئے. ویسے ابھی تک جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جو میری آبزرویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ ساری ریسرچ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جتنی پبلیکیشنز ہیں وہ ود ان اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس اور اکیڈیمیا کے اندر اس کی سرکولیشن ہے اور وہیں پہ اس کی افادیت ہے اور اس سے ہٹ کے نہیں ہے. یعنی سوسائٹی، انڈسٹری، بزنس اور ریاست کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. دیکھیں ہم لارجر کہتے ہیں، ہم ایکسیپشنز کو ڈسکس نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. اگر انڈسٹری 1% فائدہ لے رہی ہے تو ہم اس کو بینچ مارک نہیں کر سکتے. انڈسٹری 10% فائدہ لے رہی ہے تو بھی بینچ مارک نہیں ہو سکتا. اگر 90% انڈسٹری جو ہے ٹھیک ہے وہ یونیورسٹیز کی ریسرچ سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، ٹھیک ہے. مطلب مجھے نہیں کوئی یاد پڑتا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی پانی سے چلنے والا انجن ایجاد کر دیا ہو اور انڈسٹری نے اس کو ہاتھ آگے بڑھ کے پکڑ لیا ہو اور یا ریاست نے اس کی سرپرستی کر دی ہو. تو بیسیکلی اگر ریسرچ سوسائٹی کو، بزنس کو، انڈسٹری کو اور اسٹیٹ کو فائدہ نہیں دے رہی تو وہ پھر اکیڈیمیا تک محدود ہے. دیکھیں اکیڈیمیا بھی محدود نہیں ہے، میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں. اکیڈیمیا بھی محدود نہیں ہے. اکیڈیمیا میں بھی اگر میری کلاس میں 50 شاگرد بیٹھے ہیں تو کیا وہ 50 فیملیز کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے نا، وہ بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اتنا انفلوئنشل ہوں ایز اے ٹیچر تو میں اپنی بات کو اپنے شاگردوں کے ذریعے ان کے گھروں تک فلوٹ کر سکتا ہوں. ان کے گھروں سے شاید تھوڑی بہت
چینج ان کے گلی محلے میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے دوستوں میں آ جائے. ایک تو اس کا یہ معاویہ بھائی طریقہ کار. ٹھیک ہے. دوسرا نا، میں جب آپ پانی سے چلنے والے انجن کی بات کرتے ہیں تو میں اس پوائنٹ کو بائی نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا آلریڈی، پیور سائنسز کی ریسرچ ٹھیک ہے اور سوشل سائنسز کی ریسرچ. اس طرح تو سر ہم نہ اردو پڑھیں اور نہ ہم ہسٹری پڑھیں، نہ ہم پنجابی پڑھیں. اب پنجابی میں ایک بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا سوسائٹل امپیکٹ انجن بنانے میں، بجلی سستی کرنے میں، کھیت کھلیانوں اگانے میں تو نہیں آئے گا. نہیں آ سکتا نا، کیونکہ اس کا فیلڈ ڈیفرنٹ ہے. تو ہم جب ریسرچ کو ایویلیوٹ کریں، ہم فیلڈ ٹو فیلڈ اس کو ایویلیوٹ کریں. ہاں یہ مجھے کہیں کہ یار گجرات چیمبر آف کامرس یا گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس، اس میں آپ کیوں نہیں اپنی تحقیق پریزنٹ کرتے، اس کے ذریعے انڈسٹری کو پہنچے. تو اچھا، وہ ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں جس میں ہمیں سم اپ کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا سوسائٹی، جی اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو کہ ڈیورنگ اسٹڈیز وہ کیا ایسا رویہ اختیار کریں، ان کا بیہیویئر کیسا ہو جو آنے والے کل میں ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اوور آل کسی پریشانی کا باعث نہ بنے؟ اچھا، اس میں کیونکہ ہمارے پاس انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کی لاٹ ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس ویریس آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس اپنا بزنس وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں، کچھ کسی جگہ پہ جاب کرنا چاہتے ہیں. صحیح. کچھ آلریڈی اسٹیبلش بزنس ہے، اس میں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو انڈر گریڈ کی پاپولیشن ہے، ان اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ یہ اسکلز پہ فوکس کریں اپنا. ٹھیک ہے. کوئی بھی اسکل جو وہ سمجھتے ہیں کہ 4 سال کے بعد کوئی ایک ایسا کام جو وہ کر سکتا ہے، علیم کر سکتا ہے جو حمزہ نہیں کر سکتا، جو حمزہ کر سکتا ہے وہ اشرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جو علینا کر سکتی ہے وہ فائزہ نہیں کر سکتی. کوئی ایک ایسی اسکل اپنے اندر اس کو اسٹیبلش کریں. پہلی بات تو یہ. دیٹس گریٹ. دوسرا معاویہ بھائی رویہ. مجھے لگتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستان میں وسائل کی کمی ہے. یہ سب باتیں پولیٹیکل ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہوں گی، شاید ایسا ہوگا. میں نے اپنی نظر سے آنکھوں سے نہیں دیکھے، اخباروں میں پڑھتے ہیں، میڈیا پہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا شاید. لیکن جو رویہ ہے، میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ میرا کلاس روم ہے مثال کے طور پہ، اور میں کافی کا ایک مگ لے کے آیا ہوں کلاس روم میں اس کو میں نے کنزیوم کیا. اب مجھے کسی پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جو کافی کنزیوم کر رہا ہوں اس کی ویسٹیج کو میں ادھر ہی پھینک کے چلا جاؤں. اتنا کو تو میں فرض ادا کر سکتا ہوں نا کہ میں ساتھ لے کے آیا تھا نا، تو یا تو میں اسے ڈسٹ بین اگر اویلیبل ہے تو اس میں ڈراپ کر دوں یا میں ساتھ لے جاؤں. یار ٹھیک ہے، میں کلاس میں بیٹھا ہوں، بوریت فیل ہو رہی ہے، میں نے چیونگ گم نکالی اور چیو کرنی سٹارٹ کر دی اور اس کے ریپر کو نیچے پھینک دیا. اب کہتے ہیں ہیبٹس گو ٹو گریو سر. اب یہ جو عادات ہے میری، یہ میں صرف کلاس روم میں نہیں کرنا میں نے، پھر اس کو پھر میں نے یہ بہت دور تک جائے گی بات. اچھا، ایک تو میں نے جیسے اسکل کی بات کی، دوسرا میں نے رویہ کی بات کی، تیسرا میں یہ کہوں گا کہ اپنے ایمز بنائیں ضرور. کوئی آپ کو آ کے نہیں کہتا، آپ خود اپنے ایمز کو اسٹیبلش کریں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ. بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے پروفیسر ڈاکٹر کاشف سعید. ان سے ہم نے ڈسکس کیا کہ یونیورسٹیز کے اندر اس وقت ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ریسرچ کلچر کیا ہے اور پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، اور ڈیورنگ اسٹڈیز وہ کیا ایسا رویہ اختیار کریں اور کس انداز میں اپنے آپ کو پالش کریں کہ وہ آنے والے کل کے لیے خود کو تیار کر سکیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.